الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے بہت سے مخلوقات پیدا فرمائے، ان گنت اور بے حساب. کتنے آئے اور چلے گئے، کتنے موجود ہیں اور کتنی ہی مخلوقات ہیں جسے اللہ جل شانہ پیدا فرماتے رہیں گے، اور پھر اس کی ایک انتہا ہوگی. کچھ باقی بچ جائیں گی اور کچھ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دی جائیں گی. اللہ جل شانہ ان مخلوقات میں عزت و مرتبہ و مقام
ہر ناحیے سے کسی نہ کسی مخلوق کو عطا فرما رکھی ہے. سبوں نے اپنا اپنا وظیفہ جاری رکھا ہے اور اپنے ڈھرے پر قائم ہے. دنیا بدلتی ہے، وہ نہیں بدلتی. ان کا جو مزاج تھا، ان کا جو نیچر ہے اندر کا، وہ ہے. ان کا جو رنگ ڈھنگ ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. یہ اپنی اصلیت کے اندر انہوں نے تبدیلی نہیں کی. وہ سب اپنی جگہ پر قائم ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا. ہاں، کچھ مخلوقات میں وہ ناپید ہو رہی ہیں، وہ بھی کسی خاص مخلوق کے پاداش. ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں. وہ بھی ان کا اس میں بہت زیادہ دخل نہیں ہے. اس میں بھی کسی دوسری مخلوق کا انٹرفیئر ہے، بیجا مداخلت ہے. اور ورنہ وہ سب مخلوقات اپنے امتیازات، اپنے خصائص اور اپنے تمام تر اصل کے ساتھ موجود ہیں، موجود رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ویسے ہی اٹھتے ہیں. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ الْعِنَبِ. موقع محل سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو، کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کانٹے بو کر کے تم انگور کے اچھے اچھے گچھے توڑ کر کے لاؤ، مزے سے کھاؤ. کانٹا بویا ہے تو وہ کانٹا ہے، کانٹا اپنا کام کرے گا. انگور لگایا ہے تو انگور کی بیلیں پھیلیں گی اور اس کے بیل بوٹے یعنی اس کے پھل بہت خوشنما لگیں گے، بہت صحت افزا ہوں گے. وہ نہیں کہے گا کہ میں انگور نہیں ہوں اور انگور کو کا فائدہ مجھ سے آپ کے جسم کو نہیں پہنچے گا، میری مٹھاس ختم ہو رہی ہے، میں انسان مٹھاس کم کر دیتا ہوں، تھوڑا کڑوا بن جاتا ہوں انسان. وہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے جس ڈھرے پر پیدا کیا گیا، جس قسم کی میں ہوں اسی قسم میں رہوں. انسان اس کے اندر بہت تبدیلیاں اس وقت پیدا کر رہا ہے. کلوننگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ ایک طرف کہیں جا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے کو تو بدل ہی دیا ہے، ان کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. انسان کا خاص طور پر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایک خصوصی مقام اور عزت دی ہے، میں اس کی تکریم کی ہے. میں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سمندر ہو یا خشکی ہو، سب میں اس کو پھیلا ہے، سب اسی کے لیے کھویا ہے. بلکہ اوپر بھی فرمایا کہ ذرا زمین ہی مت دیکھو جس میں مچلتے ہو، جس میں چلتے ہو، بلکہ ذرا اوپر بھی دیکھو. سخر لکم الشمس والقمر. سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل تابع فرمان بنایا ہے. وہ تمہاری ضرورتوں کو دیکھ دیکھ کر کے آتا ہے، دیکھ دیکھ کر کے جاتا ہے. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور سخر لکم ما فی الارض جمیعا. زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی. بالکل جیسے بنی بنائی کھیر ہو ویسے تمہارے سامنے پروس دی گئی. ایسا ہے جیسے کھیر کھانا کبھی کبھی بڑی ٹیڑھی کھیر ہو جاتی ہے تو اب تم اس کو کبھی کبھی اس کو ٹیڑھی کھیر بنا دیتے ہو، اس کو تم سمجھو. وہ تمہارا کام ہے، ہم نے تو بہت اس کو مسخر کیا تھا، تمہارے لیے بنایا تھا. یہ سانپ بچھو ہیں، ان کا وجود بھی بسا غنیمت ہے، بلکہ ان کی نسلیں ختم ہونے سے پرابلم پیدا ہوں گے. یہ چڑیے جو دنیا سے ختم ہو رہی ہیں چڑیا، اس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو. اور آخر میں جل میں جا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلا کہ وہ دیمک بھی نیچے کا انسان ہی ہے، وہ کینسر بھی انسان ہی ہے، ان کے مرنے کے اسباب بھی انسان ہی ہے. وہ اب تمہاری طرف رخ نہیں کریں گی، بھاگ کے جائیں گی. لیکن تم تو بحر و بر میں پھیلنے کی تم کو اجازت دی ہے تو تم اپنے کو تو برباد کر ہی رہے ہو، دوسری مخلوقات کو بھی برباد کر رہے ہو.
اور جو دوسرے کو برباد کرتا ہے تو دوسرے کا خیال نہیں کرتا، وہ سب سے پہلے اپنی بربادی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اور فارسی میں تو ایک بہت پرانا مقولہ ہے کہ چاہ کن راہ چاہ درپیش، جو بھی کسی کے لیے گڈھا کھودے گا، اور کوئی بڑا گڈھا کھودتا ہے کہ کنواں کھودتا ہے، یہاں کنواں ہی کہا ہے فارسی مثلا، کہ کنواں کھودنے والے کو کہ دوسرے پانی نہ پیے، اس میں آگے سب دھام دھام گرتے چلے جائیں، تو وہ سب سے پہلے وہ کنواں اسی کے سامنے ہوتا ہے اور سب سے پہلا گرنے والا وہی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دوسروں کو گرا دیا، لیکن حقیقت میں وہ تو پہلے ہی گر گیا۔ جس چیز سے کھودنا شروع کیا تھا دوسروں کے لیے، اسی دن سے اس نے اپنی قبر کھود لی۔ کنواں کیا کھودا اس نے؟ تو انسان کے لیے سب مجال ہیں، سارے میدان ہیں، ہر طرح کی فیسلٹی ہے، ہر طرح کی آزادی ہے، تو جیسے چاہے اس کے اندر تصرف کرے اور پھر اپنا انجام بھی سوچ لے، دوسرے اور پوری مخلوق دوسرے کے انجام کو تو پہنچانا ہی چاہتا ہے وہ انجام کو۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان انسانوں نے، اللہ جل شانہ نے جس کو بڑی عزت دی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے اچھے سانچے میں ڈھال رکھا انسان کو اللہ جل شانہ، اس کے فکری اعتبار سے بھی، یعنی عقل و دماغ کی حیثیت، دل کی حیثیت سے بھی، اور جسمانی سڈول کے حیثیت، بہت سڈول جسم اس کا ہوتا ہے، اس حیثیت سے بھی انسان بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہت پیارا سا ہے، اس کو بڑا مقام اللہ جل شانہ نے دیا۔ لیکن اس میں بھی اللہ جل شانہ نے بتایا کہ بحیثیت انسان سب برابر ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ لا فضل لعربی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن نے اس سے پہلے کہا ہے کہ ایک نفس سے تم کو پیدا کیا، کوئی امتیاز نہیں ہے، تم ایک دوسرے میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ لا فضل لعربی، عرب کے لوگ اپنی فضیلت بیان نہ کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں زیادہ بیان کرتے تھے وہ لوگ، اب نہیں بیان کرتے عرب، کبھی کوئی بیان کرتے ہوں گے، لیکن عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں اپنی فضیلت کو، سب سے پہلے تو سب کو جانور بنا دیتے ہیں۔ عرب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ تو بلال کو حبشہ سے اٹھا کر کے لے کے آئے، اور مکے میں آیا تو سب سے زیادہ بدتر انسان تھا، ویسا نیگرو اسلیو کوئی نہیں تھا، بہت گرا پڑا انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک تو خریدا ہوا غلام ہے، دوسرے افریقی ہے، اور افریقیوں کے جو چال ڈال ہوتے ہیں عام طور پر، اور وہ سب چیزیں ہیں، تو اس کو کہا کہ یہی سردار ہے، جنت میں بھی آگے آگے نظر آئے گا، اور اس دنیا میں بھی عمر ابن خطاب بھی جب بڑے سردار ہو جائیں گے تو اس کو سردار مانے۔ تو دیکھا آپ نے، وہی غلام تھا، افریقی، کالا کلوٹا، مثال بھی دینی ہوتی تھی تو حدیث میں بھی کہیں کہیں آیا لو امر علیکم عبد حبشی، تمہاری آفس میں کام کاج 2 دن بھی نہیں چلے گا اگر اس میں کسی کو مینیجر نہیں مانتے ہو تم تو، سمجھا کہ نہیں؟ گھر میں کسی کو آپ ذمہ دار نہیں مانتے، نہیں چلا سکتے اس گھر، اور وہ جس کو بنا دیا ہے اس کے پیچھے آپ بھاگیے، اس کے لیے رات دن مریے، اس کو سمجھائیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے کمزور کو بنا دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہاں اس کا نہیں کہ کون ہے، کون کہاں ہے، کیسے، معاملہ یہ ہے کہ بن گیا ہے یا بنا دیا ہے تو تم سمجھو اس کو، ورنہ اسکول نہیں چلا سکو گے، محلہ تمہارا نہیں چل سکے گا، اور ملک تو بدردے والا نہیں چلے گا، سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا علیکم عبد الحبشی، افریقہ کے حبشی غلام بھی کالا کلوٹا تمہارا مینیجر بن جائے، تمہارا سردار بن جائے، تمہارا لیڈر بن جائے، تمہارے گھر کا مالک بن جائے، تو کیا کرو؟ سننا بھی ہے اس کی، ایک دم کان لگا کر کے سننا ہے، دل کی
کانوں سے سننا ہے، آپ کے کانوں میں جائے اور نکل جائے سے دوسرے نہیں، وقتا اور طور کرنا ہے کہ میں تو یہی کروں، میں بڑا ہوں چھوٹا ہوں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ نظام ہے اور اسی نظام پر چلتا ہے، اسی سے دنیا کی گاڑی چلے، جتنا نظام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات یہ بھی کہی تھی بات کہ کالا ہو اور ایسے ہی کالا ہے وہ، لیکن کأن رأسہ الزبیبہ، سر ہی نہیں ہے تو دماغ کہاں سے ہو؟ جیسے کشمش ہوتی ہے نا چھوٹی سی، دب جاتی ہے پھلوں کے درمیان، کہا کہ ویسے سر والا ہو بالکل مجدہ۔ بچپنے میں لڑکوں نے اس کے کان بھی کاٹ دیے، کان بھی نہیں ہے، کان کٹا ہے، تب بھی تم کو، اور بھی اس مواصفات بیان ہے، تب بھی تم کو اس کی بات ماننی ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ عرب کے لوگ عجمی کہتے تھے، یعنی سب جانور، عربی زبان میں کہیں کہیں عجم کا لفظ اسی لیے جانوروں کے لیے بولے تھے، انسان کو چھوڑ کر کے سب بے زبان جانور ہی ہوتا ہے بیچارہ، تو پوری دنیا کو کہتے تھے۔ اور جب آیا تو اسلام جب آیا تو کیا کہا عربوں نے؟ سیدنا بلال، سردار کہتے تھے، وہ سردار کہنے لگے، حبشیوں کو، غلاموں کو انہوں نے سردار بنا لیا۔ اور اگلا حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو بھی کسی عربی پر صرف اس لیے کہ تارخان ہے آپ، یونان کا فلسفہ ہے، ہندوستان کی حکمت ہے، اس کی بنیاد پر کوئی امتیاز آپ کو نہیں ملے۔ عجمی کو بھی کسی عربی پر فوقیت ایسے ہی نہیں حاصل ہو جائے گی، اپنے تو جینے کا سلیقہ نہیں ہے، اور بڑے بڑوں کے بارے میں روز مجلس سے سمجھاتے ہیں، چاہے خانوں کو بساتے ہیں، آباد کرتے ہیں محفلیں، قلم کاروں کا قلم کا ایک ہی رہ گیا ہے کہ وہ کیا تھے کیا ہو گئے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اور اپنے دو سگے بھائیوں میں بھی معاملہ ٹھیک نہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، پڑوسیوں سے بھی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، وہاں ایک تو بانٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے تھوڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی کبھی نہ کبھی آویزش ہوتی رہتی ہے، اور اپنے کسی ایک پڑوسی سے بھی اکیلے بلا کسی مطلب کے، وہاں کا مطلب ہے بھائی زر ہے، زمین ہے، دولت ہے، سیاست میں آگے جانا ہے، حکومتیں ہیں بھائی، حکومتوں کے بڑے ایسے حکومتیں تھوڑا چلتی ہے، ان کو کئی ناحیے سے اپنا روب دبدبا، اپنی حیثیت، مالیت سب قائم رکھنا پڑتا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کرنا ہے، تب یہ ہوتا رہتا ہے یہاں۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ الا بالتقوی کلکم من بنی آدم، آدم کی اولاد ہو سب برابر، الا بالتقوی، ہاں تم میں سے جو اس اصلی ڈگر پر آ جائیں گے، جس اصلیت پر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تھا، الست بربکم، کیا رب پالنہار مالک اور خالق صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ سب تم بھائی بھائی ہو، اس پر چلتے رہو گے؟ قالوا بلا، کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے، ہم تو یہی کریں گے، ایسے ہی رہیں گے، بالکل تیرے علاوہ کہیں سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، نہیں ڈگیں گے، اور اسی طریقے سے جو اپنی حیثیت ہے اس حیثیت میں رہیں گے۔ یہ انسان نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہاں آ کر کے اس نے سب ایک دوسرے پر تقویٰ چھوڑ دیا، اور جو برتری کی بات تھی، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی تھی کہ تم برتری ہوگی کب؟ جب اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوگے، اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی، حقوق اللہ میں بھی، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی پھونک پھونک کے قدم رکھو گے کہ کہیں اس کو کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچے، تب جا کر کے اتنا ڈرو گے، تب اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ بڑھا دیں گے، تب تم زمین کے حقدار ہو جاؤ گے، رہنے کے حقدار ہو گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو پھر دنیا سے اس تقویٰ کے بدلے اور اس ایمانداری کے بدلے، اس سچائی کے بدلے دنیا سے کوئی چاہتے ہو تو پھر تمہارا یہ تقویٰ رہا ہی نہیں، اللہ سے ڈر نہیں، بندوں پر دھوس جمانا، بندوں میں بڑا لانا، بندوں کو پیچھے چھوڑ کر کے اپنے آپ کو سورما اور ہیرو کا لانا، یہ نیت بدل گئی تو اب تمہارا یہ عمل بھی کام میں نہیں آئے گا، جیسی نیت ویسی برکت ہو جائے گی، پھر وہیں پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
سب سے زیادہ فضیلت کس کو دی؟ کہا کہ تقوی والوں کو، اور تقوی والوں میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو، آدم علیہ السلام کو، اور ان کے بعد جتنے بھی لاکھوں ہزاروں انبیاء کرام آئے انسانیت کی، تو ان کا کام کیا تھا؟ کیوں ان کو فضیلت ملی؟ اصل فضیلت جو ان کو تقوی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی، تو وہ کیا کریں؟ دعوت دیں لوگوں کو۔ دعوت کے معنی یہ ہم لوگوں والی دعوت نہیں ہے، اس میں بھی وہی معنی ہے، دعوت یعنی بلانا، لے آنا، کہاں؟ دعوت اللہ۔ ہم لوگ کھانے کی طرف لاتے ہیں، یہاں کس کی طرف لانا ہے؟ انبیاء کا سارا کام، ساری فضیلت اسی لیے تھی کہ وہ اللہ کی طرف اس کے بندوں کو جو روٹھے چھوٹے ہیں ان کو لیں، بس۔ دعوت یعنی ان کو بلانا۔ اچھا، بلانے میں کیسے بلاتے ہیں؟ ایک عقل مند آدمی انبیاء کی سیرت کسی وجہ سے نہ جانتا ہو، بدقسمتی سے بہت کم وقت واقع ہوا، اس کا نصیبہ بڑا چھوٹا ہے، تو عقل تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، نہیں پڑھ سکا تو عقل دے رکھی ہے کہ آپ کسی کو بھی بلائیں، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی، گاؤں کا، شہر کا گیا گزرا بیچارہ روڈ صاف کرتا ہے، اس کو بھی آپ اپنی بڑی سے بڑی شادی میں دعوت دیں گے، اپنے کسی پروگرام میں بلائیں گے، اخلاق کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تشریف لے آئیے نہیں کہیں گے، آنا اور آ جانا بھائی۔ بہت لوگ دیکھتا ہوں میں ایسے، آ جانا بھائی، اس دن شادی ہے، اس بیچارے کی تو آدھی شادی اسی دن ہو جاتی ہے، آ جانا بھائی، اور لے کے جاتے ہیں دعوت، تو اس میں لے کے جائیں گے نہیں، ایسے ہی کر دیں گے۔ آپ سارے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری محبت کی آمیزش کے ساتھ، اور جو الفاظ 3-4 آدمیوں سے جو لکھواتے ہیں کہ ذرا اچھا سا بنائیے دعوت نامہ، ڈرافٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، شادی کا مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا کوئی رشتہ دار اٹھا رہ جائے، کوئی دوست چھوٹا رہ جائے، کوئی غریب غربا اس میں باقی رہ جائے۔ ایسے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ ہی جائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نیچے چشم بڑا، کیا ہے؟ میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کے پیروں کے نیچے ہوں گی۔ اب یہ سے کیے وہ فرش راہ کیے وہ اپنے آپ کو، اور دید اور دل بچھائے ہوا ہو، ایک پر ایک ادبیت بڑھاتے ہیں آپ، کہتے ہیں کہ دل بھی اور آنکھیں بھی سب آپ کے راستے میں آج ہی سے بچھا دی گئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو دعوت اللہ کی طرف دینے کی جو دی گئی، ان کو جو یہ فریضہ بخشا گیا، اور یہ کہا گیا تلک الرسل فضلنا، اب ان کے اوپر کوئی نہیں ہوگا، یہ سب سے اونچے ہوں گے، اور ان اونچے ہونے والوں میں بھی بعض پر بہت اونچے ہیں، دوسرا تو کوئی پاسنگ نہیں کر سکے گا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے برابری کرے کوئی، اس کے پاسنگ کرے، یہ تو سوچنا ہی گناہ ہے۔ لیکن دوسرے معنی میں کہ ان میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر بڑی فضیلت دی ہے، تو جتنی زیادہ اچھی ڈرافٹنگ ہوگی، اور جتنا اچھا زیادہ بلانے کا طریقہ ہوگا، دید و دل بچھانے کا طریقہ ہوگا، جتنی زیادہ، اچھا شادی کے دن ہوتا ہے، جب خوشی کے دن چاہے آپ کا کوئی پروگرام ہو، چھوٹا موٹا، لکھنے پڑھنے کا، کسی بھی طرح کا فنکشن ہو، محلے کا کوئی ہو، جوبلی ہو، کوئی گولڈن ہو، چاہے جو ہو، تو اس کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں، کوئی ناخوشگوار بھی چیز پیش آتی ہے تو اس کا دل دھک دھک کرتا ہے بلانے والے کا، یہ دو آدمی کی تھوڑی سی بے احتیاطی سے ہمارے اس جشن کا کرکرا ہو رہا ہے۔ آپ کا دل کسی کو سمجھانے میں بھی آپ کا دل ڈالتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سمجھاؤں اس کو برا لگ جائے، حالانکہ دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے فنکشن کو کسی طرح خوبصورتی کے ساتھ گزار دینا چاہتے ہیں، بڑی شکریہ ادا کرتا ہے۔ کبھی ایک آدمی کو تو اب آج کل متعین بھی کرتے ہیں کہ جلسے کے اختتام میں، شادی کے اختتام میں، فلاں کے اختتام میں ایک شکریہ ادا کرنے والے کو پہلے سے لکھ کے رکھتے ہیں، یہ شکریہ ادا کریں گے، اور پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اہتمام ہوتا ہے کس کے لیے؟ ایسی دعوت کے لیے جس میں ہو سکتا ہے جانا گناہ ہو جائے، بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جانا ہی گناہ، اور بعض دعوتیں ایسی جس میں جانا فرض ہے، جیسے مسجد میں آپ آئے، اللہ کے نبی واجب
ایسی دعوت میں تمہارا جانا فرض ہے. مالدار ہو تو اپنے گھر کے ہو, وہ غریب تم کو سوکھا کھلائے چاہے جیسا بھی رکھے, وہاں جانا تمہارا فرض ہے. تو ایک تو دعوتوں کی قسمیں ہوتی ہیں, وقیرہ ہوتا ہے, ولیمہ ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, عقیقہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ 7-8 طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں وہ کھانے والی, اور اس کے علاوہ پھر جلسے جلوس ہوتے ہیں. تو اس میں بعض حرام ہیں, بعض اچھے نہیں کہے جاتے لیکن جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جلسے جلوس ہے, شادی بیاہ, تہوار اور یہ سب مسائل ہیں, اس میں تو بالکل بات حرام ہے, بالکل وہاں جانا ہی نہیں چاہیے. اور آپ لوگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جہاں گاجا ہو, باجا ہو, تماشا ہو, فضول خرچی ہو, اسراف ہو, شیطان کا بھائی بنا ہوا ہو, آپ کو بھی اس کا حصے دار بناتا ہو, وہ سب چیزیں تو آٹومیٹک ہر آدمی فتویٰ جاتا ہے کہ وہاں جانا جائز نہیں ہے. لیکن وہاں بھی بڑے سلیقے سے بلایا جاتا ہے, بہت سلیقے سے رہا جاتا ہے, بہت زیادہ اس کو غور سے اس کو لیا جاتا ہے. ناخوشگوار حالت میں بھی ایک کم پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ میں آ گیا تھا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی, مجھے فلاں نے حقیر سمجھا, لیکن میں ان کی عزت کا خیال کر کے بالکل خاموشی سے چلا ہے, یا اس مجلس کا خیال کر کے چلا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو میں جو کہہ رہا ہوں انبیاء کی دعوت دینے والوں کی, ارشاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کی, یہ جو استادوں کی, جو استاد ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, خطیب ہوتے ہیں, تو صرف ادھر ہی آپ کا ذہن نہ رہ جائے, اپنے بارے میں بھی سوچئے کہ ہاں وہ دیہات کا جاہل بھی آتا ہے, ایسے فنکشن کا پورا خیال کرتا ہے, مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہتا نہیں کہ کسی طریقے سے کوئی الٹا سیدھا کرے بھی تو وہ بدنام نہ اپنے کو نہ اس کو. تو سننے والوں کا بھی, جن کو بلایا جاتا ہے, جن کو دعوت دی جاتی ہے, ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. نبی ہیں تو آپ نبی بلا رہے ہیں تو آپ بھی سمجھیے کہ کہاں جا رہے ہیں. آپ ایسی ایک جیسے بکری کو ہانکتے تھے, بھینس اور اونٹ کو ہانکتے تھے, اب آ گئے ہیں آپ یہاں, تو یہاں بکری اور اونٹ نہیں ہے, بھینس نہیں ہے جس کے اوپر آپ کی لاٹھی چلتی رہے گی. یہاں آ کر کے آپ کو اس موقع کی مناسبت سے, بلانے والے کی مناسبت سے بہت کچھ برداشت کر کے مہذب بننا ہوگا, انسان بن جاتا ہے وہاں آ کر کے. بلکہ تو اور سب سے زیادہ مہذب رہتا ہے, جو مہذب لوگ آتے ہیں تو ان کو کچھ تنتنا رہتا ہے اپنی پہننے کا, اپنے گاڑی کا, اپنے گھوڑے کا, اپنے اسٹیٹس کا, اپنے القاب کا, اپنے مرتبے کا. لیکن یہ بیچارہ آتا ہے تو بالکل آیا ہے مخدوم, خادم بن کر کے اب یہاں خدمت بھی کرنے لگتا ہے. آپ تو ہلتے نہیں ہیں, تو اس کے اندر سلیقہ کس نے ڈالا؟ ٹھیک یہی سلیقہ جب آپ کو دعوت دی, جمعہ کے خطبے میں دیں, چاہے جلسہ کر کے دیں, اکثریت تو آتی نہیں, کہتی ہے کون جائے گا آج کل کے جلسے میں, کون جائے گا دینی پروگرام میں, اس سے ہمارا کیا ہو جائے گا, ہم کس سے کم جانتے ہیں. یہ فرض ہے کہ آپ جائیں, فرض ہے کہ سنیں, بلکہ پیسہ خرچ کر کے جائیں اور ایسی مجلسیں آپ کروائیں. تو انبیاء علیہم السلام و تسلیم کا یہ بہت بڑا وظیفہ تھا, اور وہ سب سے اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا, اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے اونچا مقام دیا, اور اس راستے میں جتنی صلاحیتیں تھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اور صلاحیت لیاقت پیدا کرو, خود سیکھو, اور سیکھنے کے بعد تم زمین پر جاؤ, لوگوں کو ایسا اچھا بن کر کے اتنے میٹھے اچھے الفاظ سے لوگوں کو بلاؤ, یہ میرے روٹھے ہوئے بندے ہیں اور تمہاری ڈیوٹی ہے ان کو لے آنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور لے آؤں گا, آپ مجھ پر چھوڑیے نا, میں ان کو کیا روٹھے رہیں گے, یہ میں ان کو ضرور لے کر کے آؤں گا, اور ایسا لے کر کے آؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آگے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی منا سکے گا. آپ کہتے ہیں کہ میں بنا کے لے کے آؤں گا, اتنے جتن کرتے ہیں کہ اتنا جس نے آپ کو مکلف کیا ہے اتنا بھی سوچا بھی نہیں. اور یہاں اللہ جل شانہ سب سے اچھا بنا کر کے اور سب سے اچھا سمجھا کر کے بھیجتے ہیں لوگوں کو بلانے کے. تو یہ ذمہ داری انبیاء علیہم السلام و تسلیم کی تھی, انہوں نے اس کو نبھایا تھا. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. دیکھو دنیا میں بولتے تو بہت ہیں, اپنی زبان کی حیثیت سے زبان سے بلائے, یہاں زبان کی بات ہے, قول
کون ہے اس کی بولی سے زیادہ میٹھی بولی، اس سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھا دنیا کا کوئی نہیں۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ملک یا چھوٹے سے چھوٹے ملک میں ساری دنیا کے بڑے ملک آ جائیں، یا کوئی بڑا سے بڑا ملک ساری دنیا کو بلا لے اور جیسی بھی تیاریاں کرے، جتنی بھی اچھائیاں ہوں، یا کوئی عالم بلائے یا کوئی جاہل بلائے یا کوئی اور اپنے ذاتی پروگرام میں بلائے یا ملت اور قوم کے، اس میں سے سب سے اہم جو قول ہے، جو رائٹنگ لکھی جائے گی چشم بڑا ہونے کی، دید اور دل بچھانے کی، وہ اس میں سب سے اچھی دعوت وہی ہے جو اللہ کی طرف بلایا گیا۔ آج اسی کو پشے پش ڈالے ہوئے ہیں پوری قوم۔ علماء کا حال تو عجیب ہے، ان کا تو فریضہ ہی نہیں رہ گیا، وہ روٹین ہے یا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولتے ہیں ایک نوکری ہے، ڈیوٹی برائے ڈیوٹی بس چھٹی۔ یہ ایک سب سے خطرناک چیز ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ہر لمحے یہ چیز تھی، اور جو مدعوین ہیں ان کا کیا فریضہ ہے کہ وہ ہر وقت اس پر کام دھرے رہیں، اس پر دوڑتے رہیں۔ اور سنیے ترجمہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، کس کا ڈائلاگ ہو سکتا ہے، کس کا بھاشن ہو سکتا ہے، کس کی تقریر ہو سکتی ہے؟ یہ اسپیچ جو دیا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وعمل صالحا، اور خود نیکی کے راستے پر پہلے سے چل رہا ہے تب بلاتا ہے، یعنی کہ اپنے کو اتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو آئیے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، کہا کہ بس اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے۔ وعمل صالحا، اور وہ خود نیکی کے راستے پر لگا ہوا تھا، اس عمل صالح کرتا ہے، درست اچھے کام۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ دیکھو میں زبان سے بھی لگا ہوں، عمل سے بھی اللہ کو خوش کرنے والا کام ہر لمحے انجام دیتا ہوں، اور یہ سب کچھ قال اننی من المسلمین، بے شک یقینی طور پر یہ نوٹ کر لو کہ میں اللہ کے سامنے ہر وقت جھکے رہنے والوں کو، بات ماننے کے لیے تیار رہنے والے، اپنی ہستی مٹا دینے والے اس راستے میں بلانے کے حساب سے بھی عمل کرنے کے حساب سے میں ایسا، یہ وہ کہتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، جب بلائیں گے تو لوگ بھاگ کے ملیں گے آپ، کچھ تو آپ کی دعوت کو کہیں گے کہ ایسی دعوت میں نہیں جاتا، کیا آپ کی دعوت کا میں محتاج ہوں؟ اور کچھ لوگ سنتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ ہماری قوم کی یہ نہیں ہے، ہماری جماعت کی یہ نہیں، ہماری ملت کے نہیں ہے۔ تو ٹھکرانے کے ہزار طریقے آپ جانتے کہ لوگ کیسے ٹھکراتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، تو اس وقت اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں جو دعوت کا کام کرتے ہو، لوگوں کو سمجھانے کا کام کرتے ہو، سوسائٹی کی سدھار کا کام کرنا چاہتے ہو، تو ایک بات نوٹ کر کے رکھو کہ بڑے ناخوشگوار طریقے سے لوگ پیش آئیں گے۔ تم دعوت نامہ لے کے جاؤ گے، وہ پھاڑ دیں گے، اور تم مٹھاس سے بولو گے، وہ تمہیں گالیاں دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، دیکھو، وَلَا السَّيِّئَةُ، کہا کہ گناہ، بری باتیں، برا انداز، بری طریقے سے پیش آنا، مار پیٹ کر دینا، کہا کہ یہ برائی حسنہ اور تم اس کے ساتھ اس اچھائی سے پیش آؤ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھائی اچھائی ہے اور تم کو اچھائی ہی پر رہنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنوں کو بھی کبھی برا نہیں سوچا ہوگا، اللہ ان کو سکھا رہے ادفع، تمہاری بھلائی کے مقابلے میں برائی کی جا رہی ہے، تم مٹھاس سے بلا رہے ہو، دل و جان کو قربان کر رہے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ سختی اور انتہائی ظلم سے پیش آ رہے ہیں۔ اب آپ کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں، اچھائی اچھائی ہے، تو ایک آدمی اچھائی، اس لیے
اپنی اچھائی چھوڑ دے گا کہ دوسرا برا ہے؟ نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جیسے کو تیسے۔ ایک عربی شاعر کہتا تھا اللہ یجعل احد علینا فندخل قوم جہل جاہلین، دیکھو ہمارے ساتھ کوئی نادانی مت کر بیٹھنا، اگر نادانی کیا تو جتنی نادانیاں تمہارا کل خاندان دادا مل کر کے باپ کیے ہوں گے وہ میں ابھی کر کے دکھا دوں۔ یہ تھا وہاں کا شاعری تھی، وہاں کا یہ مشاعرہ تھا، وہاں کا یہ مناظرہ تھا وہاں کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بالکل اس کے مقابلے میں بالکل الگ ہٹ کر کے، پہلے سے کرتے آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تاکید کی۔ آج کہتے ہیں کہ وہی تقریر کے روز کرتے ہیں، ایک ہی چیز وہ سمجھاتے ہیں، کیا علماء کی ضرورت ہے؟ وہ کیا جاہل ہے کہ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ آپ سے پہلے سے کر رہے ہیں؟ نہیں لوگوں، یہی چیزیں ہم کو سب سے زیادہ برباد کر رہی ہیں۔ جو جہاں ہے وہ کچھ نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو یہ سمجھا دیا دونوں برابر نہیں، عقل مند آدمی سمجھ گیا کہ ادھر سے جتنی برائی ہو بھلائی ادھر سے ہوتی رہے گی۔ تمہارے پاس اگر برائیوں کا سیلاب ہے تو ہمارے پاس طوفان ہے بھلائیوں کا، اچھائیوں کا۔ ظلم کا اگر تمہارے پاس بہت آندھی بہتی ہے تو ہم چھکڑ لے کر کے آئیں گے انصاف۔ یہی ہے پورا اسلام کا پورا فلسفہ، یہی ریفارمروں، پیغمبروں اور رسولوں کا یہی طریقہ رہا ہے ہر دور۔ اور کہیں کہیں آپ دیکھیں گے، اب جمعہ کا خطبہ تو ہے لیکن سب چیزیں بتائی جائیں، کہیں کہیں جو آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی اسی راستے سے، حکمت کے راستے سے جاتا ہے۔ اس اگلی آیتوں میں یہ ذکر ہے، وہاں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ کے نبی کو کیا حکم ہو رہا ہے کہ اب جو برائی آپ کے اس اچھائی کے بدلے میں دی جا رہی ہے، یہ ظلم جو کیا جا رہا ہے، تو احسن سے اب دونوں برابر ان برائی کا اچھائی سے بدلہ نہیں دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ احسن، جو سب سے بہتر اسلوب ہو سکتا ہے، جو سب سے زیادہ احسان ہو سکتا ہے، جو سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، اب اس کو اپنائیں۔ اب موقع آ گیا ہے کہ اب برائی اچھائی کا بدلہ وہ برائی سے دے رہا ہے، تو آپ کس سے دیں؟ اب اس سے اچھی چیز لے آئیں اس کو۔ اور گندگی سے کبھی گندگی دور ہوئی ہے؟ یہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دنیا کے کسی عقل مند نے یا کسی بدھو نے بھی گندگی کو گندگی سے دور نہیں کیا، ہمیشہ دور کیا گیا ہے اسی سے۔ ادفع باللتی فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کرتے تو وہی ہیں، فرماتے ہیں کہ فإذا الذی، اچانک تم دیکھو گے تمہارے اس سلوک سے، تمہارے اس طریقے سے، تمہارے اس مرنے اور جینے سے، اس طریقے سے رہنے کے بعد جو سب سے اڑیل دشمن تھا تمہارا، کبھی کہا تھا کہ قسم کھایا تھا کہ سب نسلوں تک نہیں بخشیں گے تم کو، تم مجھے دعوت دیتے ہو، ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ان کی جرأت کب سے ہوئی کہ ہمارے سامنے یہ سب چیزیں پیش کریں؟ نکالو اس کو، نکالا نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی نکالا لوگوں نے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا ازلی، وہ بھی تمہارے اس طریقے سے، اس اسلوب سے کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، ایسا دوست بنے گا وہ کہ ویسا پرجوش اور اتنا جگری دوست کوئی اور نہ ہو۔ اندر سے وہ ہل جائے گا، ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، سارے تمہارے پہلے دوست فیل ہو جائیں گے۔ انہ ولی وما یلقاها الا الذین صبروا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیکن یہ کام بڑا کٹھن ہے۔ جن کو صبر کا ملکہ ہوگا وہی لوگ کیا کریں گے؟ اس کو صبر کا، جن کے اندر قوت ہے، ملکہ ہے، جو اپنا من کو مارے ہوئے ہیں، وہی لوگ یہ کام کر سکیں گے، وہی اس میدان میں کر سکیں گے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور کہا کہ یہ مل ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف دنیا کے سب سے بڑے نصیبہ ور لوگ ہیں، دنیا میں کوئی ویسا دھنی اور غنی نہیں ہے جو یہ ہے، اس کو یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ یہ طریقہ تھا سیرت طیبہ میں، اور سب میں بہت سے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر بڑا ظلم تھا، ان کے قوم کو تو نسل ہر نسل سے ایک طرف سے نسل کشی چلی آ رہی تھی۔ وہ حکم ہوا کہ فقولا لہ قولا لینا، جاؤ اور ذرا ٹھیک سے کہنا۔ ان کی زبان میں تو اطلاع تھی نا، تو اللہ تعالیٰ ہارون کو بھیج دے، ان کی زبان بڑی فصیح ہو تو 1 منٹ میں سمجھا دیں گے۔ تو اس کے بعد تو دماغ چل جانا چاہیے نا کہ فرعون کو زیر کر لیں گے۔ ایک تو وزیر مل گئے، نبی مل گئے، دوسرے کیا ہے ایسی زبان کے سب کو 1 منٹ میں خاموش کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دے دیا ہتھیار تم کو، تو ایسا نہیں کہ تم جا کر کے دھاؤ جمانے لگو، 2.5 لاکھ بولنے لگو۔
فقولا لہ، دونوں کو بڑی نرمی سے پیش آنا ہے. بات جو ہو بالکل گھی مکھن شہد لگی ہوئی زبان سے بولو تم وہاں. فقولا لہ قولا لینا، مرد نازا پر کلام نرم و نازک بے اثر. فرعون پر کیا نرمی کام آئے گی جو نسلیں تباہ کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے فرمان پر قربان جائیے جس نے فرمایا کہ نہیں وہاں بھی نرمی سے کام لو. لعلہ یتذکر، اس کو منانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہ یتذکر، وہ نصیحت پکڑ کر کے راستے پر آ جائے گا. اور یخشا، یا اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے دہل جائے گا کہ نہیں. کئی وارنٹ جاری کیے تھے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، سارے وارنٹ اس کے دھرے کے دھرے لگے. اب میز پر آ کر کے وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ جادوگر ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے، ہمارے بھی کچھ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دونوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ کوئی دشمن جو کوئی برابری نہ ہو، کسی طرح کا یہ نہ ہو جو فرد جرم قائم کر دیا گیا ہو، ایسی صورت میں بھی وہ میز پر آ کر کے جیسے دو بادشاہ بیٹھے ہو، دونوں ایک دوسرے سے ڈائلاگ کرنے کے لیے دو طرفہ گویا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور علماء کو بھی سب کو بھی آخری بات میں اس سلسلے کے ایک جملے میں کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، ہم لوگوں کا نفس موٹا ہوتا ہے، ابھی آپ کو نصیحت کر دیں تو غصہ ہے، میں نے اتنی اچھی تقریر کی اور آپ مجھے کو نصیحت کر رہے ہیں. ہارون رشید جو بادشاہ تھا ایسے بادشاہ نہیں بنا تھا، کیا دنیا تھی اس کی، میں نے کبھی کہا ہو. بہرحال اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا تنتنے سے رہنے والا دنیا میں کیا اس کی چلتی تھی. تو ایک مولانا صاحب کو ہمیشہ رکھتا تھا. وہ تاجر بڑے اچھے ہیں، میں بمبئی کے تاجروں کو جانتا ہوں، یعنی آئے دیہات سے بڑے بڑے تاجر ہو گئے ہو، لیکن بعض مولویوں کو نہیں چھوڑتے. ہر تاجر کے پیچھے دیکھا ایک دو مولوی لگے رہتے، اور اس لیے ان کی دینداری قائم رہی. یہاں آ کر کے اس سوسائٹی میں بڑھ نہیں گئے، ان کی بیٹیاں بڑھ نہیں گئیں، برباد نہیں ہوئے. اور یہ جو سب 10 فلسفے بیان کیے گئے، اتنی لاکھ چلی گئی، اتنا یہ ہو رہا ہے، اتنا برباد ہو رہا ہے. وہاں بہت سے زمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مالی اسپرٹ ہے وہی اسپرٹ دینی بھی ہے، اللہ نے قائم رکھا. تو ہارون رشید رکھا تھا مولانا کو، اور جب وہ تھوڑا سا دیکھے ایسے سلطنت کی طرف، فوج کی طرف، فلاں کی طرف، ٹھکان کی طرف، تو وہ وقفے سے وہ کہتا تھا اذنی، ہم کو ایسی نصیحت کیجیے کہ تھوڑا سا نفس میرا ہو سکتا ہے کہ چلا نہ گیا ہو اپنی دھن دولت کرسی کے اوپر، تھوڑی سی نصیحت کر. تو فرض سے وہ نصیحت کرتے تھے بزرگ، وہ بھی اللہ والے ہوتے تھے، درباری نہیں ہوتے تھے وہ. تو ایک دن وہ تب ڈرے میں تھے کہ مجھ کو تو اتنا بادشاہ مانتا، آگے چلواتا ہے مجھ کو، میں تو خود ہی پیچھے اتنا بڑا بادشاہ. تو ایک دن وہ عجیب طرح کے انداز میں، جیسے نوکر سے بھی نہیں بات کرتے ویسے کر لے گئے کہ بادشاہوں کی دنیا عجیب ہے، آپ لوگ کیا آپ ایسے کرتے ہیں. جیسے شروع کیا تو ہارون رشید نے کہا کہ حضرت ذرا رک جائیے، فرعون سے بڑا میں طاغوت اور اس سے بڑا ظالم نہیں ہوں، میں اتنا بڑا ظالم نہیں ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ آپ اللہ کے محبوب اور نیک نہیں ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نرمی سے بات کریں. یہاں بلا وجہ آپ گرم ہو رہے ہیں، غلام کی طرح سے نصیحت کر رہے ہیں، تو تھوڑا حضرت کیجیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم کو سمجھنے کی ہے اپنے ہر سطح، اپنے گھر سے لے کے باہر سے لے کے ہر جگہ تک. اللہ جل شانہ ہم کو توفیق ارزانی فرمائے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.